السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اپنے مصحف نکال لیجئے، سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ بس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالے، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور سیکھتے تھے اور وہ جو ان کو نقصان دیتی اور نہ نفع، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ کاش وہ جانتے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو تو کفر ہے۔ جادو کرنا کیسا عمل ہے؟ جادو کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور جادو کرنا کرانا ہے، ان سے بچو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر لوگوں کو دکھایا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز جو ہے نا، یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جادو نقصان پہنچانے کے لیے کرایا جائے، یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا جادو کا توڑ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہر حال میں جادو کرنا یا کروانا یہ سب کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی چیز عمل نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ آیت 103۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں ان کا اجر ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ یعنی اگر یہ یہود جادو سیکھنے اور سکھانے کے بجائے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عمل کا اجر پاتے۔ یہ لوگ جو ہیں یہودی۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بات سمجھ میں نہ آئے تو سننے والا اس لفظ کا استعمال کر کے بات کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی جو ہے نا اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی نا تبدیل ہو جاتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ رعینا، جس کے معنی ہمارے چرواہے اور احمق، جیسے نا اس کے معنی یہ ہیں، تو جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی تم پر موت آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے۔
اہل کتاب کے کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی اچھی بات نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مشرکین عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے۔ وہ اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی طرح اہل کتاب جو ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں، وہ اللہ کی اس رحمت بنی اسرائیل کے لیے ہی چاہتے تھے، یعنی جو اللہ کی رحمت ہے وہ چاہتے تھے بس بنی اسرائیل پر ہی اترے۔ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرے۔ یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد ہے نبوت، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یعنی اللہ جسے چاہے نبوت کے لیے پسند کرے۔ اللہ نے نبوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، اور مشرکین اور اہل کتاب اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ نسبح کسے کہتے ہیں؟ نسبح کے لغوی معنی ہوتے ہیں، اچھا یہ ننسخ یہ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کے لغوی معنی ہے منسوخ کرنے کے، ٹھیک ہے، لیکن شرع اسلام میں ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ ننسخ، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کی آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے، اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت پر ہی منحصر ہے، اور یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کے عوض کفر کو بدل لے سو وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہوا۔ مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں اندیشہ کفر ہے۔ اکثر اہل کتاب تو اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں، سو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہودیوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان اسلام کے احکام اور فرائض کو پورا کرتے رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اس کا اجر تم کو اپنے رب سے ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ سوائے یہود یا نصارہ کے اور کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہاں
جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ یہود اور نصارہ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، مگر یہ ان کا گمان تھا، ان کی سوچ تھی، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ یہود تورات سے اور نصارہ انجیل میں یہ بات لکھے ہوئے دکھاتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ صرف یہود یا نصارہ جنت میں جائیں گے، لیکن تورات اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، اس لیے ان کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی بات پر ہم مسلمانوں سے کہا جائے کہ دلیل دکھاؤ تو ہم دلیل کہاں سے پیش کریں گے؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ بھئی آپ دلیل لائیے، تو ہم دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر دلیل کے کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے گمان کو غلط کرتے ہوئے جنت میں داخلے کا معیار یہ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے جنت میں داخلے کا معیار؟ کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام قبول کرے، ہر قسم کے شرک سے بچے اور تمام عبادتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے اور وہاں اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آیت 113۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی رائے حق پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں، اور پھر اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں خود فیصلہ کرے گا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیش گوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور اللہ کی طرف سے ہونے کی بھی تصدیق ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد ہے اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے۔ اب ہم آیت 113 دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود رائے حق پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اور ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں۔ پھر اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں خود فیصلہ کرے گا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں میں کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں یعنی مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کتنے خوش فہم تھے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین جو تھے وہ ان پڑھ تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس باطل گمان میں مبتلا تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ آیت 114۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی
اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے؟ حافظ ابن کثیر میں ہے کہ یہ مشرکین مکہ تھے، جنہوں نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب مسلمان مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مکہ والوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کے ویران کرنے کی کوشش کی، یعنی مسجد کو ویران کرنا یا خراب کرنے کے دو معنی ہیں کہ ایک تو یہ کہ مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو ان میں عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے روکا جائے، یا کہ جس طرح مسجد میں ذکر کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں ان کے بجائے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں اور بدعت اور شرک والے ذکر کیے جائیں۔ تو جو کوئی ایسا کرے تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو، کیونکہ مسجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو مشرکین کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، سو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ مسلمان جب تک مکہ میں رہے تو کعبے کی طرف رخ کر کر اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے کے رخ پر ہوتا، لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہاں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آگے آیت میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ ہی تو ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بے علم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتے، ہم سے بات کریں، یا کوئی نشانی کیوں نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتا، ٹھیک ہے نا، جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی نشانیاں بیان کر دی ہیں، جیسے قرآن مجید خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے، یعنی غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور تم سے دوزخیوں کے متعلق باس پرس نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو ایمان لانے سے انکار کر دیں تو اس کو جہنم سے ڈرائیں۔
اور تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو بے شک ہدایت اللہ کی ہے، ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد جو تمہارے پاس علم آ چکا تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں۔ اب اگر کسی نے ان غلط لوگوں یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو اللہ اس کا دوست نہیں ہوگا اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دراصل ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہدایت تو وہی ہے جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، کوئی شرک اور بدعت ایجاد نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانے ہیں۔ جیسے دوسری قومیں کرسمس، ویلنٹائن، دیوالی وغیرہ مناتے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی ان کاموں میں لگ جائیں۔ اس طرح یہود اور نصارہ اپنے نبیوں کی یوم پیدائش مناتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ عید میلاد النبی منائیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں تو اس طرح کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ کے جس طرح وہ کرسمس منا رہے ہیں ہم انہیں کی پیروی کرتے ہوئے عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان ان کی طرح ہو جائیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن مجید اور احادیث کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں یا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہود میں کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے بھی تھے۔ اس آیت میں ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دیگر افراد بھی شامل ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق ہوئی۔ یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ کتاب کو اس طرح پڑھنا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ سب سے پہلا یہ کہ خوب توجہ غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا کہ اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودیوں نے کر دیا نا، اپنی کتاب کو چینج کر دیا۔ پھر تیسری بات کیا ہے کہ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں چھپاتے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا اسے علماء سے حل کراتے ہیں۔ پھر پانچویں بات کیا ہے کہ اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو ان تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آیت 122، اے بنی اسرائیل میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہاں پر بزرگی دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ مدد دیے جائیں گے۔ عیسائی اور یہودی اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کی اولاد اور اس کے کا چہیتا کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ ان کی شفاعت سے جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائیں گے۔ جیسے کہ آج کل بھی کچھ مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیر یا بزرگ کی شفاعت کر کے اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے ہم قرآن پہ عمل بھی نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں نہ صرف یہودی اور عیسائیوں کو بلکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ
ہر مجرم کو اپنے جرم کی سزا بہرحال بھگتنی ہوگی۔ فرمایا نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہونے کا ہے نہ اہل کتاب کی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی سوائے اللہ جس کو اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روز قیامت اللہ کے ہاں سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو خود اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے۔ دوسرا یہ کہ سفارش کرنے والا بھی وہ بات کہے گا جو حق ہو، خلاف عدل نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ہر کسی کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی، بلکہ جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے والے کام کرنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، آیت نمبر ہم نے 123 تک پڑھا ہے، 123 تک، ٹھیک ہے؟ تو اپنے سبق کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔